السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 91 اور 92 آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہوگا، تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ یعنی دوسری کتابوں کا یا کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، پھر تم کیوں قتل کرتے رہتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب ہی پر ایمان رکھتے ہو۔ لفظی ترجمہ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو ایمان لے آؤ، بما اس پر جسے انزل اللہ نے اتارا، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لے آئے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہوا حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ کل اے پیارے نبی آپ فرما دیجئے، فلما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے یا قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان اگر تم تھے مؤمنین سچے مومن۔ اگلی آیت کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود اس کے بعد، اور تم تو عادی جفاکار ہو۔ لفظی ترجمہ، وَلَقَدْ اور بے شک جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی روشن دلیلوں کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون جفاکار ہو۔ یہ دو آیتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو ان دو آیات کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ بھی ہے کہ یہودیوں کے ان عیوب کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ان کی مایوسی ایمان کا باعث ہے، یعنی اے مسلمانوں تم ان کے ایمان کی کیسے امید کر سکتے ہو، کیسے امید کرتے ہو، وہ پہلے ہی سے فیصلہ کر چکے ہیں، اپنی ہی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودی اپنوں کو جو ہے نبوت کا ٹھیکیدار سمجھ کر حضور علیہ السلام کی نبوت کے صرف حسد سے منکر ہیں، کیونکہ حسد ایک اندرونی عیب ہے، اس لیے اب اس کا ثبوت ان کے قول سے دیا جا رہا ہے۔ تو گویا پچھلی آیت میں دعویٰ تھا اور اس میں اس دعوے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا یہودی غضب پر غضب لے کر لوٹے، اب ان غضبوں کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس آیہ مبارکہ میں دیکھا جائے اس کی تفسیر، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس پوری آیت کا، پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہود مدینہ سے نہایت مدلل طریقے سے کہا گیا کہ ان کو نہایت نفیس طریقے سے دعوت ایمان دی گئی،
کہ اے یہودیو، جس طرح تم نے تورات کو مانا ہے اسی طرح انجیل و قرآن کو بھی مانو، کیونکہ وجہ ایمان ان سب میں ایک ہی ہے۔ انہوں نے بے باکی سے کہا کہ ہم تو اس کی مانیں گے یا ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر یعنی بنی اسرائیل پر اتری، یعنی رب تعالیٰ نے ان کے کلام کی شرح فرمائی کہ ہم پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی بنی اسرائیل پر، ہم صرف اس کی تصدیق کریں گے، اسے ہی مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں سوا کسی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ پھر ان کے 4 طریقے سے تردید فرمائی گئی۔ اولاً یہ کہ قرآن حق ہے، جس کا بھی یہ اقرار کرتے ہیں، لہٰذا ان کا انکار جو ہے وہ باطل ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن تورات کو سچا کرنے والا ہے، کیونکہ تورات میں اس کے آنے کی خبر تھی، لہٰذا اس کا انکار تورات ہی کا انکار ہے، کیونکہ یہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جب اس کی کوئی تکذیب کرے گا تو پھر تورات کی بھی جو ہے وہ تکذیب ہو جائے گی۔ تو تیسرا یہ کہ تمہارے گزشتہ اعمال تمہارے دعوے کو توڑتے ہیں کہ تورات میں انبیاء کرام کی اطاعت کا حکم تھا، تم نے انہیں قتل کیا، اب بتاؤ تمہارا ایمان کیا رہا؟ تم تو کہتے ہو ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر یعنی بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل پہ جو احکام تورات میں نازل تھے وہاں پہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ ناحق کی بات میں ویسے کہہ دی، انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو وہ تو انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ تو انہیں بتایا گیا تم کہتے ہو کہ اب جو ہم پہ قرآن اتر رہا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو پہلی جو کتاب تھی تورات اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تم تورات پر کیسے ایمان لاتے ہو؟ اس میں تو انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا اور تم جو ہے وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہو، تو پھر بتاؤ تمہارا ایمان کیا رہا؟ نیز تم نے صاحب تورات یعنی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یا صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے غائب ہوتے ہی جو ہے وہ تم نے بدتر شرک کر ڈالا۔ تو معلوم ہوا کہ تم ہمیشہ سے ہی ظالم ہو، انکار بھی اسی وجہ سے ہے۔ اور تم جو ہے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تمہیں پتہ چلا تو تم نے جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بھی انکار کیا اور ان پر اترنے والی پاک آیات کا بھی انکار کر دیا۔ اب یہودیوں کا نظریہ تھا کہ ہماری نسل میں جو انبیاء آئے ان پر جو کتابیں اتریں ہم صرف انہیں مانیں گے، تورات ہم پر اتری اسے ہم مانیں گے، قرآن ہم سے باہر یا بعد میں اترا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ حالانکہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور تورات قرآن اور صاحب قرآن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے یہود، اگر یہی بات تم نے صرف انہی انبیاء اور ان کی کتب پر ایمان لاؤ گے جو تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، تو پھر تم جو ہے وہ انبیاء کو جو ہے وہ قتل نہ کرتے، جس طرح کہ تم نے زکریا و یحییٰ علیہم السلام کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو بھی یہودی جو ہے وہ دوڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو پتہ چلا ان کا جو دعویٰ تھا وہ اس دلیل سے رد ہو گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ دوسری آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں اس لیے قرآن کے صرف اسی حصے کو مانیں گے جو اس کے موافق ہوگا، یعنی جو تورات کے مطابق ہوگا، یعنی اس کے خلاف مضمون کو جو ہے وہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی تردید میں جو ہے وہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ مضمون بھی حق ہے، اور اس نسخ میں بھی تورات کی تصدیق ہے کہ تورات نے اس نسخ کی خبر دی تھی۔ تورات نے کہا تھا کہ میرے بعد جو کلام آئے گا وہ میرے کلام کو ناسخ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اس قرآن کو تم ماننا۔ اگر تم تورات کی مانتے تو اس میں یہ جو قرآن کی حقانیت کی خبریں تھیں اور آنے والے پیغمبر کی خبریں تھیں تم ان کو سچا تسلیم کرتے اور اس نبی کی باتوں کو مان کر اس پر ایمان لا کر اس قرآن کریم کو بھی تسلیم کرتے۔ پتہ چلا تم نے نہ قرآن کو مانا نہ اس نبی کو مانا، اور یہ دونوں چیزوں کا انکار، اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم
بنی اسرائیل پر جو کچھ اترا، یعنی تورات جو ہم بنی اسرائیل پر اتری صرف اس کو مانتے ہیں، تو بنی اسرائیل میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، تم اس کو جھٹلاتے ہو، قرآن کے آنے کی خبریں تھیں، تم اس کو جھٹلاتے ہو، تو بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے؟ پتہ چلا ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے بلکہ یہ حسد ہے، ان کے اندر جو ہے وہ کینہ بھرا ہوا ہے، یہ ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، ان کی کوئی اور جو ہے وہ اس طرح کی علامت نہیں ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے یہود تمہاری یہ عادت بن چکی ہے کہ اتنی نشانیاں تم دیکھ لینے کے باوجود بہت جلد جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہو، اور تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا کا جو ہے وہ سانپ بننا دیکھا، فرعونیوں پر جو ہے وہ ٹڈیوں کا لشکر دیکھا، مینڈکوں اور جوؤں اور خون وغیرہ کے عذابات کا آنا دیکھا، فرعون کا غرق کے سمندر ہونا وغیرہ تم نے دیکھا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی 40 روز غیر حاضری کے دوران تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی جو ہے وہ اس کو معبود بنا لیا، اس کو جو ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق، دست مبارک پر کثیر معجزات دیکھ کر اور آپ کی نشانیاں پہچان کر بھی ایمان نہ لاؤ تو تم سے یہی توقع ہے۔ چنانچہ ذخیرہ حدیث بتاتا ہے کہ یہود نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں 20 معجزات دیکھے، مگر ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت تر تھے، ذرا نرم نہ ہوئے، ذرا نم نہ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں حسد بھرا ہوا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں، جس کے دل میں حسد ہو تو وہ کسی صاحب ولی کی بات بھی نہیں سنے گا، صاحب کرامت کی بات بھی نہیں سنے گا، صاحب معجزات کی بات بھی نہیں سنے گا، حتیٰ کہ رب کریم کے کلام کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو حسد سے بچنا چاہیے۔ اب یہ جو دو آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں جو ہے وہ ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کفار سے مناظرہ کرنا یہ سنت قرآنی ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، مناظرہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بے دینوں سے دین میں جھگڑا کرنا اور مناظرے میں نقص وارد کرنا، مقابل کو الزامی جواب دینا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھ کر اور جو دشمنان اسلام ہیں انہیں جو ہے وہ دلیل سے قائل کرنا چاہیے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے۔ تیسرا فائدہ، بعض انبیاء پر ایمان اور بعض کا انکار یہ بالکل غلط بلکہ محال ہے، کیونکہ ہر نبی سب کی تصدیق فرماتے ہیں، تو ایک کا بھی انکار اس تصدیق کا انکار ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا قرآن حق ہے۔ اب جو قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کا منکر ہوا، تو وہ بدار اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہی حال صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے کہ ان میں سے ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے۔ مثلا صدیق اکبر کا اگر انکار کر دیا جائے تو قرآن شریف غلط ٹھہرا، کیونکہ اس کے جمع کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ پھر اہل بیت کے فضائل کی حدیثیں بھی غلط ہوئیں، کیونکہ یا تو وہ صدیق اکبر سے مروی ہیں یا ان صحابہ سے مروی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کے جو ہے وہ معتقد ہیں یا جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی سیدنا صدیق اکبر کو جو ہے وہ صحابی تسلیم نہیں کرے گا تو اہل بیت اطہار کی شان میں جتنی احادیث ہیں ان کا بھی جو ہے وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگلا فائدہ یہ ہے، چوتھا فائدہ، کہ انبیاء کرام کی مخالفت، انہیں قتل کرنا یا انہیں ایذا پہنچانا یہ کفر ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل نے دعویٰ ایمان کیا تھا، قرآن کریم نے ان کا یہ جرم یعنی قتل انبیاء دکھا کر انہیں جھٹلایا اور ان کا کفر ثابت کر دیا۔ پانچواں یہ
کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ دیکھیے کہ موجودہ بنی اسرائیل نے انبیاء اکرام کو قتل نہ کیا تھا، بعض اس سے راضی ہوئے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو انبیاء کو قتل کیا تھا ان کا یہ فعل بہت اچھا تھا، تو ان کا اس اپنے آباء و اجداد کے اس فعل پہ راضی ہونا بھی قرآن کریم نے جو ہے وہ فرمایا تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو، یعنی پتہ چلا اپنے آباء و اجداد کے کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اگلا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ ایمانیات میں اپنی طرف سے قید لگانا خدا کا انکار اور اپنے خدا ہونے کا اقرار ہے، اور اس کا ایمان رب پر نہیں بلکہ اپنے پر ہے کہ رب کی بات صحیح نہیں ہے، میری بات صحیح ہے۔ تو یہودیوں کا حکم تھا کہ جو اللہ نے اتارا اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حکم تو اللہ کا تھا کہ اس پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے قول کا اقرار کر دیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ صرف اس پر ایمان لائیں گے۔ تو گویا انہوں نے رب کا انکار کر کے یہ کہا کہ رب کی بات درست نہیں ہے، ہماری بات درست ہے۔ تو پتہ چلا رب کے فرمان کو ٹالنا بھی دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ آخر میں چند چیزیں بتاتا چلوں کہ صورت سے سیرت، قالب سے قلب، حال سے حال اور حال سے اعمال اور اعمال سے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ تو جن کا قلب یعنی دل درست ہوگا انشاءاللہ اس کی ساری چیزیں بھی درست ہوں گی، اور جس شخص کے اعمال اس کے دعوے کے مطابق نہ ہوں گے، وہ کہتا ہو کہ میں سچا ہوں، نمازی ہوں، لیکن اس کے اعمال اس کے قول کے خلاف ہوں تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ یہودیوں کے قول و فعل سے ان کی بے ایمانی کا ثبوت دیا گیا، تو نیز جو شخص کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکالا ہوا ہو کہیں سرخرو نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ان یہودیوں کا حال ہوا۔ تو اسی طرح جو شخص کسی ولی اللہ کے عتاب میں آ جائے وہ ہر جگہ سے دتکارا ہی جائے گا۔ تو بعض بے وقوف مرید یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سلسلے کے مشائخ کو مانیں، باقی کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس اگر نقشبندی ہیں تو صرف نقشبندیوں کو مانیں گے، ان کا سروردیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور باقی ہر ایک بھی اگر اسی طرح کہتا ہے تو وہ بے عقل جو ہے وہ مشروب تصوف میں ان یہودیوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے پر اتری ہوئی کتاب کے مومن ہیں، وہ تو ایمان سے معروم رہے، اور جھوٹا مرید جو ہے وہ عرفان سے معروم رہے گا، کیونکہ معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر ولی کے زیر سایہ رہنا ضروری ہے۔ صرف یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے سلسلے کے جو ولی ہیں صرف ان کو تسلیم کیا جائے، اس کے سلسلے کے ولی نہیں ہیں تب بھی اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کو ولی تسلیم کرنا اور اس کے فیض کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور یہ دو آیات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑی گمراہی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو آیات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔